ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج کی داستان خیبر پختونخوا کے ایک بڑے ہی مہان انسان کے بارے میں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ دو ویوز آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک مقبرے کے، جس کے اندر دو قبریں ہیں اور بڑا اونچا سا مقبرہ ہے، یعنی جو اس کا پلان ہے وہ تو ذرا اتنا چوڑا اور لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن اونچائی خاصی ہے۔ یہ قبر جو ہے، یہ جیسے آپ پنجاب سے خیبر پختونخوا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دریا کا جو پل ہے اس سے ذرا پہلے سڑک کے عین درمیان میں پڑتی ہے، اور یہ ہر کسی نے دیکھی ہوگی جو کہ بائی روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ یا نیشنل ہائی وے 5 کے رستے پنڈی اور پشاور کے درمیان سفر کرتا رہا ہو۔ اچھا، ہر کوئی اسے کنجری دا مقبرہ کہتے ہیں۔ اچھا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کنجری کون تھی، اور کنجری دا مقبرہ کیوں کہتے ہیں، چاہے کوئی اور ہی کوئی دفن ہو اس کے اندر۔ تو اس کے لیے نا ہمیں اب تھوڑا سا وقت میں پیچھے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اگر آپ 17ویں صدی کے اندر پہنچیں، جہانگیر کا دور ہے، تو ایک آدمی تھا جن کا نام تھا خوشحال خان خٹک، اور وہ دریا کے پار، سندھو دریا کے پار رہنے والے تھے، یعنی جو آج کل کی نوشہرہ ضلع ہے وہاں کے۔ شاعر آدمی تھا اور فلسفی آدمی تھا۔ وہ مانتے تھے کہ جتنے بھی پختون قبائل ہیں ان کو جڑ کے رہنا چاہیے، اور ان کی شاعری بھی اسی قسم کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کو جب جہانگیر اور شاہجہان کے دور میں سرداری ملی خیبر پاس سے لے کے تو اٹک کے قلعے تک یا اٹک کے پل تک، اس زمانے میں تو پل نہیں تھا، وہ تھی کشتیاں باندھ کے پل بنایا جاتا تھا۔ تو یہاں اس سارے علاقے کی جب انہیں سرداری ملی اور ان کی سپرویژن میں یہاں سے قافلے وغیرہ گزرا کرتے تھے، تو اس زمانے میں انہوں نے یوسف زئیوں کے خلاف کافی جنگیں بھی کیں، جس کی وجہ سے اگر آپ خوشحال خان خٹک کا نام اچھے ان میں لیں تو جو یوسف زئی دوست ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے، ہم مت رہے ہیں، ہم ستیلے ہو گئے تمہارے۔ تو خیر، اچھا، خوشحال خان خٹک کے کافی سارے بیٹے تھے، کہیں تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی 3-4 درجن تھے، جو کہ غلط بات ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام، سب سے بڑے کا نام اشرف تھا، جو کہ شروع سے آخر تک اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا رہا۔ وہ خواہ سرداری کے دن تھے یا جب اورنگزیب کا زمانہ آیا تو ان کا خوشحال خان خٹک کا جھگڑا ہو گیا اورنگزیب سے۔ ہم قصے میں نہیں جاتے کہ وہ کیا تھا، لیکن وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، اور 1658 میں اورنگزیب نے خوشحال خان کو قید بھی کر لیا 6 سال کے لیے۔ اور باقی تو بیٹے ساتھ نہیں ملے اورنگزیب کے۔ بہرام نے کچھ پیسوں کے عوض اپنے باپ کو دغا دیا اور وہ اورنگزیب کی جھولی میں بیٹھ گیا، اور وہ جو سرداری ان کی تھی خوشحال خان کی، وہ بہرام کو دے دی گئی، یعنی وہ ایک قسم کا گورنر سا لگ گیا یہاں پہ۔ اب جب خوشحال خان 6 سال انہیں قید کیے رکھا، جب وہ قید سے نکل کے آئے تو وہ پھر اپنے کام میں لگ گئے، اور انہوں نے یہی ان کی کوشش رہی کہ کسی طرح سارے پختون قبائل جو ہیں وہ ایک جا ہو جائیں، اور اسی طرح ان کی آخر کار وہ اپنی آخری عمر کو پہنچے۔ تو جب وہ فوت ہوئے ہیں تو جو ان کا بیٹا اشرف خان تھا، اس نے انہیں لے جا کے دور، یہ جو سڑک کا رستہ تھا اس سے دور لے جا کے ایک خاموش سی پہاڑی کے اوپر دفن کیا، جہاں ان کا مقبرہ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں دفن کیا جہاں مغلوں کے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد نہ پہنچ سکے۔ تو دوسرا بیٹا جو تھا بہرام، جس نے باپ کا بالکل ساتھ نہیں دیا اور چند پیسوں کے عوض اس نے اپنی روح تھی وہ بیچ دی، تو اس کو جو یہاں کی فرما روائی تھی وہ مل گئی، اور یہ اب باپ کی جو سرداری تھی اس کے حصے میں آ گئی۔
تو یہ جو 12 دری آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک کمرہ ہے جس کے اندر آپ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ سکتے ہیں، یہاں بڑی بڑی قالینیں لگتی ہوں گی اور گاؤ تکیے رکھے جاتے ہوں گے، اور بہرام بڑے شان سے ایسے لیٹ کے دیکھتا ہوگا، دریائے سندھو کا نظارہ کرتا ہوگا۔ سامنے دریائے سندھو تھا، اب بھی ہے، لیکن اب جو نیشنل ہائی وے 5 کا چونکہ وہ اوپر ہوتی گئی ہے اس کی امبینکمنٹ، تو وہ اب نظر کچھ نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں 16ویں صدی 17ویں صدی میں سب نظر آتا تھا۔ تو وہ اس نے یہ بنوایا، یہاں پہ فوارے لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت جگہ ہے، لیکن اس کی کوئی وہ دیکھ بھال نہیں ہے، تو اب یہ ویران سی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، جب میں یہ اپنی کتاب پہ کام کر رہا تھا، فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، تو میرے ساتھ میں ساتھ تھا ڈاکٹر عبدالعظیم کے، جو کہ محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ہیں اور بڑے شاندار آدمی ہیں، گندھارا کے ماہر ہیں اور مزاح بھی خوب رکھتے ہیں، شاعری سے بھی شغف ہے۔ تو انہوں نے میں نے کہا جی یہ کنجری کا مقبرہ آپ لوگوں نے کوئی اس پہ ریسرچ کی ہے، یہ کون تھی، کیا تھا؟ تو مجھے کہتے ہیں ذرا آنکھ مار کے کہ بھائی وہ پرانے زمانے کے جو سردار ہوتے تھے تمہیں ان کی عادتوں کا پتہ ہے نا۔ تو پھر وہ میرے ذہن میں پوری ایک فلم چل گئی کہ یہ جو ہے بہرام خان، یہ اس کی کوئی یار دوست ہوگی جو کہ اس کے پاس آتی ہوگی یہاں پہ رنگ رلیاں منانے کے لیے، اور وہ کبھی بہرام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی ہوگی۔ تو کیونکہ اگر بہرام کے بعد مرتی تو کس نے اس کا مقبرہ بنانا تھا؟ تو بہرام نے اپنی زندگی میں اس کا مقبرہ بنوا دیا۔ اچھا، اب جہاں تک اس عورت کا تعلق ہے، ہمیں تو بالکل کچھ نہیں پتہ اس کا نام کیا تھا، اس کا پیشہ کیا تھا، وہ کیسے بہرام خان کے ساتھ آئی یا تھی بھی ان کے بہرام خان کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اچھے طور پہ نہیں جانی جاتی عام لوگوں کے اس میں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو کلیکٹیو میموری جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو مجموعی یاد ہوتی ہے لوگوں کی، وہ 400-500 سال تو کچھ بات ہی نہیں ہے، وہ آج تک وہ کنجری دا مقبرہ ہی رہ گیا۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ خوشحال خان اور اورنگزیب کا ایک موازنہ اولف کیرو نے کیا۔ اولف کیرو کی وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایڈمنسٹریٹر رہا، اس نے ایک پٹھانوں کے اوپر کتاب لکھی ہے دی پٹھانز۔ اس کتاب میں اس نے بڑا خوبصورت موازنہ کیا ہے اورنگزیب کا اور خوشحال خان خٹک بابا کا، اور میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں انگریزی میں جو میں نے کوٹ کیا اپنی اس کتاب کے اندر۔ All said, we have to judge between two men. Which voice is the more authentic, that of the king who killed his brothers and imprisoned his father to reach the throne, and with all his genius and persistence led an empire to corruption and decay, or that of the warrior poet whose words still kindle fire in the hearts of his compatriots? یعنی تاریخ میں تو اورنگزیب کی طرف سے لکھا گیا ہوگا کہ خوشحال بابا جو تھے وہ غدار تھے یا ایسے ویسے تھے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پختون ہیں تو آپ کا دل جوش مارے گا۔ وہ اب یہ کیرو نے جو لکھا یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ لیکن ایک بات اس میں جو ہے نا وہ یہ کہ خوشحال بابا کی شاعری پڑھ کے صرف پختون ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل جوش مارے۔ یہ جو شاعری ہے یہ ہر اس انسان کے خون کو گرمائے گی جس کے اندر آزادی کا شوق ہے اور جو اپنی دھرتی سے پیار کرتا ہو۔ تو خوشحال بابا تو دفن ہو گئے اور وہ پیروں کا مرتبہ پا گئے، لیکن بہرام خان جو ان کا بیٹا تھا وہ ہمیں صرف اس 12 دری سے اور ایک اپنی کسی دوست کی وجہ سے یاد ہے جس کو ہم کنجری آج تک کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی داستان۔